الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام احباب درود پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل شانہ مجدہ کی حمد و ثنا کے نغمے آلاپنے کے بعد عقید و جہاں سرور انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاذ مکرم حضور سیدی و سندی جناب الحافظ القاری محمد اللہ نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاذ مکرم حضور سیدی و سندی الحاج الحافظ القاری محمد کامران قادری صاحب زیدہ شرفہ اور میرے مسلک کے حق کے ائمہ کرام اور میرے عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سرزمین سبز کوٹ پر تشریف فرما ہیں تو اس سبز کوٹ کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ جس جامعہ کے اندر میں کھڑا ہوں یہ میری مادر علمی ہے۔ 2009 کے اندر الحمدللہ یہاں سے مجھے حفظ القرآن کی سعادت نصیب ہوئی، آج سے 13 سال قبل۔ تو میرے دین اسلام کو سیکھنے کی بنیاد یہاں سے ہی پڑی اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس جامعہ کے اندر آپ کھڑے ہیں یہ کوئی عام جامعہ نہیں ہے، یہاں سے جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر کوئی مبالغے والی میں بات نہیں کرنے والا، ہم پی ایچ ڈی کریں، میڈیکل کے اندر ہم MBBS بنے، وکیل کوئی بنے، کوئی جج بنے، وہ فخر کر سکتا ہے، تو ہم کیا دین اسلام اور شریعت اسلام پڑھ کر ہم فخر نہیں کر سکتے؟ لیکن میں فخر نہیں کر رہا اپنے اوپر، میں نے تحدیث نعمت کے لیے الحمدللہ یہاں سے اگر میں نے حفظ قرآن کیا اس جامعہ سے، جامعہ کنز القرآن سے، پھر لاہور سے جامعہ کنز القرآن میرے استاد مکرم تشریف فرما ہے، ابھی تلاوت قرآن کریم آپ نے سعادت حاصل کی، ان سے تجوید حاصل کی، پھر اس کے بعد الحمدللہ بیرا شریف سے 9 سالہ درس نظامی کورس کیا الحمدللہ، پھر تخصص فی الحدیث گجرات سے مدرسۃ الحدیث وہاں سے کیا الحمدللہ، اور اسی جامعہ کا فیضان ہے۔ آپ دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہوں گے، سوچ بھی رہے ہوں گے کہ عمر تھوڑی سی ہے، الحمدللہ 2 جامعات میں خود لاہور کے اندر چلا رہا ہوں، ایک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ للبنات کے نام سے بچیوں کا ادارہ ہے، اور ایک دارالعلوم محمدیہ رضویہ للبنین یہ بچوں کا ادارہ ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین نے یہ مجھے شرف بخشا ہے کہ میں چلا رہا ہوں الحمدللہ۔ تو اس کی بنیاد یہ جو میں نے ساری جو آپ کو باتیں آپ کی گوش گزار کی وہ یہ ہے کہ اس جامعہ سے پڑھ کر جو ہے نا وہ میں نے یہاں سے میری بنیاد پڑی تھی۔ تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک مسجد ہے، یہاں پہ بس مولوی بیٹھے ہیں، بس جو ہے نا وہ
ختم پہ بلا لیا، ختم پڑھ لیا اور بس جو ہے وہ رٹا پہ رٹا لگا رہے ہیں. نہیں، یہاں سے جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دین اسلام کے خادم ہوتے ہیں. تو یہ ادارے ایسے نہیں چلتے. اس ادارے کو، کوئی بھی ادارہ ہو دین، جو دوسرے آپ اسکولوں کے اندر چلے جائیں، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر پیسے کمائے جاتے ہیں، فیسیں لی جاتی ہیں. میں یہاں پر 3 یا 3.5 سال میں اگر پڑھا ہوں یہاں سے، تو میں نے 1 روپیہ فیس نہیں دی. اس جامعہ کے اندر کوئی فیس نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جامعہ بغیر فیس کے تعلیم دے رہا ہے. تو ہم لوگ، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، بہت سارے لوگ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. کیونکہ میرا تجربہ ہے، میں نے ادارہ بنایا، بہت سارے لوگ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، غیر مسلکی لوگ سازشیں کرتے ہیں. تو اگر جب ایسا معاملہ ہو، یہ اسلام کے قلعے ہوتے ہیں. ہم عام ٹھیا کرنے والے جو خطیبوں کو بلاتے ہیں، لاکھ اور 50 ہزار روپیہ دیتے ہیں، اور ناچ گان والے نعت خانوں کو ہم 50 ہزار دیتے ہیں آدھے گھنٹے کا. وہ ناچ کے وہ چلے جاتے ہیں، کوئی دین کا کام نہیں کر کے جاتے. لاکھوں روپیہ ہم محفلوں پر، مجلسوں کے اوپر، کانفرنسوں کے اوپر لگا دیتے ہیں. آج تک جو میرا مشاہدہ ہے علاقہ سلیحر کے اندر، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، بڑی بڑی کانفرنس کر کے، بڑی بڑی محفلیں منعقد کر کے، غصہ نہ کیجئے گا، سچی بات کر رہا ہوں، ہم نے دین اسلام کا کوئی کام نہیں کیا. صرف اور صرف ریاکاری ہے. کیوں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین اسلام کا کوئی جو ہے نا کام نہیں کیا؟ ہم علماء کو مدعو نہیں کرتے. آج دیکھیں نقد خواں آئے ہیں، قرآن حضرات ہیں، داری شریف رکھی ہے، بڑے باادب طریقے کے ساتھ کلام پڑھے جا رہے ہیں. تو ہمارے جو ہے نا وہ کوئی جناب سبزیاں بیچ کے جا رہا ہے، کوئی جناب بینے بجا کے جا رہا ہے، اور لاکھ روپیہ 50 ہزار کی بوریاں جو ہے وہ بڑھ کے جا رہا ہے. کوئی دین کی بات سنا کر آپ کو نہیں جا رہا. تو ہمارے جو دین اسلام، یہ مدارس جو ہوتے ہیں، یہ دین اسلام کے قلعے ہوتے ہیں، اور یہ قلعے ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا یہی ہمارے دین اسلام کا جو ہے نا وہ تحفظ کرتے ہیں. اگر ہم ان قلعوں کو ہم نے گرا دیا، گویا کہ ایسا ہی ہے ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کر دیا. اس لیے یہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں، دینی مدارس ہوتے ہیں، اور جو علماء ہوتے ہیں، ائمہ کرام ہوتے ہیں، ان کی عزت کیا کریں. اور 50 ہزار والے جو داری منن نعت خواں بلا کر آپ جو ایسا کام کرتے ہیں نا، بڑا کہتے ہیں جی ہم بڑے عاشق رسول ہیں. سچی بات کرنے لگا ہوں، کوئی عاشق رسول نہیں. اتنے عاشق رسول ہیں، اپنے امام صاحب کو کہا کرے کہ امام صاحب ہمیں آدھا گھنٹہ نعت سنا لے، امام صاحب کے 10,000 روپیہ خدمت کر دیا کرے. نعت ہی سنیے نا، آپ بڑے عاشق رسول ہیں، نعت ہم سن رہے ہیں. آپ بڑے جو ہے نا وہ خطیب جو ہے نا سن رہے ہیں، لاکھ روپے والا، 50,000 والا آپ خطیب سن رہے ہیں. اپنے امام صاحب کو کہہ دیا کریں نا کہ جناب ہمیں آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ کوئی موضوع کے اوپر گفتگو کر دیں، ہم آپ کی 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ خدمت کر دیں. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بائن والے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہم جولیاں بڑھ کے دیتے ہیں. جو دین اسلام کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی جو ہے نا وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے سچی بات ہے کہ نہیں؟ اور ہم منافقت کرتے ہیں کہ نہیں؟ دینی اداروں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. یہ جناب بڑے بڑے جلسے کروا لیے، جناب نعتیں سن لی، بنگڑے جو ہے نا وہ نعرے جو ہے نا لگا دیے. تو یہ کام کس نے کرنا ہے دین شریعت کا؟ اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے نا قرآن کس نے سکھانا ہے؟ اور آنے والی نسلوں کو جو ہے نا وہ علماء کس نے بنانا ہے؟ ہم جو ہے نا وہ MBBS بنا رہے ہیں، تو وہ جناب میڈیکل، پری میڈیکل کر لو، تو فلاں میڈیکل کر لو. ارے قرآن کس نے سیکھنا ہے؟ اب یہ ادارہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس سال الحمدللہ اس ادارے کی بچیوں نے، میں نے جو ہے نا وہ ادھر چونڈا کے اندر تھا، تو ادھر ہمارے سینٹر بنا تھا جامعہ صراط الجنہ میں، یہاں سے بچیاں گئی تھی، 3 4 5 اداروں سے بچیاں پیپر دینے کے لیے گئی تھی، تحدیث نعمت کے لیے بات کرنے لگی.
14 بچیاں یہاں سے چونڈا کے اندر جامعہ صراط الجنہ کے اندر سینٹر بنا تھا، میں وہاں پر موجود تھا، وہ میرے انڈر میں تھا، وہاں پر میں ناظم تعلیمات تھا وہاں پر. تو 14 بچیاں ساری کی ساری پاس تھی، جامعہ کنز القرآن کی بچیاں وہاں پر پیپر دینے گئی تھی. 14 بچیوں نے عامہ اور خاصہ کے اندر، اور ایک عالیہ کی بچی تھی غالباً، انہوں نے حصہ لیا تھا. تو سارے اداروں میں سے ٹاپ کلاس کے جو نمبر تھے ساری کی ساری بچیوں کے وہ جامعہ کنز القرآن تھی. اور الحمدللہ ایک اور خوشخبری میں آپ کو سنانے لگا ہوں، بعد میں جو آیت کریمہ اس کی وضاحت کر کے تفسیر بیان کر کے اجازت چاہوں گا. ایک اور بات خوشخبری یا اہل سبز کوٹ کے لیے، وہ یہ ہے اسکولوں کے اندر جناب کتنی فیس دے رہے ہیں. میرا خیال ہے منتھلی طور پر یہ جو عام پرائیویٹ اسکول کے اندر جہاں پر ہم بچے بھیجتے ہیں، منتھلی طور پر ایک بچے کا کم از کم خرچ 4000 روپیہ کم از کم، اوپر کا پتہ نہیں ٹیوشن اور یہ سارے ڈال کر جو ہے نا اخراجات کرائے ڈال کر اتنا ہو جاتا ہے. تو جامعہ کنز القرآن کے اندر ایک اور شعبہ شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ 1-2 مہینے تک. نرسری کلاس سے لے کر پرائمری تک کے لیے بالکل بچے جو ہیں ان کو تعلیم بھی فری دی جائے گی، کتابیں بھی انشاءاللہ فری دی جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گنبد خضرا کا فیضان، ہاتھ اٹھا کے گنبد خضرا کا فیضان، جامعہ کنز القرآن، گنبد خضرا کا فیضان، جامعہ کنز القرآن، گنبد خضرا کا فیضان. جامعہ کنز القرآن. نرسری سے لے کر پرائمری تک کی بچے اور بچیوں کے لیے تعلیم بالکل فری ہوگی اور کتابیں بھی فری ہوگی. 1-2 مہینے تک یہ خوشخبری انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. تو یہ اس کے پیچھے یہ ایسے نہیں یہ ادارے کامیاب ہو رہے، یہ ایسے نہیں چل رہے. یہ استاد گرامی کی جو ہے نا وہ 26 سالہ خون ریزی ہے. آپ نے 26 سال خون و جگر دے کر اس ادارے کی جو ہے نا وہ آبیاری کی ہے. یہ مقام اور یہ خوشخبری ایسے نہیں آپ کو دی جا رہی. تو عزیزان گرامی قدر اس ادارے کے ساتھ جہاں جہاں پر بھی مسلک اہل سنت کے جہاں جہاں پر جامعات ہیں وہاں وہاں ان کے ساتھ خدمت کریں. جو 50-50 ہزار دوسرے نعت خانوں کو اوپر جو ضائع کر دیتے ہیں نا، اور بے ڈنگے خطیب جو آ کر سبزیاں بیچ جاتے ہیں اور بینے پہ جا کر چلے جاتے ہیں، وہی 50,000 آپ ادارے کو دے لیں، پورا مہینہ جو ہے نا اس ادارے کا نظام انشاءاللہ چل جائے. تو عزیزان گرامی قدر اب میں جو آیت کریمہ میں نے بیان کی یہ ساری باتیں آپ تحدیث نعمت کے لیے میں نے عرض کیا، مائنڈ نہ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ غصہ تو نہیں کیا کسی نے؟ پکی بات ہے نا؟ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جھوٹ تو نہیں بولا میں نے؟ چلو ٹھیک. باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کان تاجدار ختم نبوت کے جو ہے نا وہ نعرے لگا رہے تھے. میرا دل کیا کہ ہم ختم نبوت زندہ باد نعرے تو لگاتے وہ ہے کیا؟ جنہاں نے جناب سبزیاں بیچ کے چلے جانے تو بینا بجا کے چلے انہوں کو کچھ نہیں دسنا، بس نعرے جناب انے واہ یانے کو جناب لائے. پتہ تو چلے ختم نبوت ہے کیا؟ تو باری تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. طویل جو ہے نا اس کی تفسیر ہے، بس ایک لفظ کے اوپر میں اس کی وضاحت کروں گا. خاتم النبیین، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آخری پیغمبر ہیں، میرے نبی آخری پیغمبر ہیں، میرے نبی ختم نبوت کے تاجدار ہیں. اب خاتم النبیین سے مراد کیا ہے؟ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی پیاری جو ہے نا توجیہ بیان فرمائی. آپ فرمایا خاتم النبیین، خاتم جو لفظ ہے نا خاتم، اس کا اعراب 2 طرح کا ہے، ایک ہے خاتم، ایک ہے خاتم. خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا. بولے نہیں خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ مہر لگانا. خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری، خاتم آخری، خاتم مہر لگانا. اچھا جی، خاتم کا مطلب ہے آخری. اگر پڑھا جائے خاتم النبیین اس سے مراد ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سے آخری پیغمبر ہے، سارے نبیوں میں سے آخری پیغمبر ہے.
تو جو ہے نا وہ مرزائی لوگ قادیانی یہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کے دو نقطے ہیں، ایک کا مطلب ہے خاتم النبیین آخری نبی، دوسرا کا مطلب ہے خاتم النبیین نبوت کے اوپر مہر لگانے والے۔ وہ کہتا ہے یہ جو ہمارا کانا ہے اصل میں یہ بھی نبی ہے، اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہے، نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، جو نبی ہوتا ہے اس پر حضور مہر لگاتے ہیں، تو ہمارا کانا بھی نبی ہے، حضور نے مہر لگائی ہے، اس لیے حضور نے خاتم النبیین فرمایا۔ معاذ اللہ، انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ تو ہم کہتے ہیں تمہیں یہاں پر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تمہیں یہاں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین آخری پیغمبر جو سلسلہ نبوت جناب آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہوئی تھی، اس کی آخری کڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مراد لیا جائے۔ اگر خاتم مراد لیا جائے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے، سلاطین ہوتے تھے، جب وہ دوسرے بادشاہ کی طرف کوئی پیغام ارسانی کرتے، کوئی پیغام بھیجتے، تو پیغام کو کسی لفافے کے اندر ڈال کر لفافے کو بند کر کے مہر لگا لیتے تھے۔ وہ مہر اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ اگر کوئی اس مہر کو توڑے، مہر کو کھولے، چور پکڑا جائے، مہر کو کھولے، چور پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سلسلہ زمانہ در زمانہ چلتا رہا۔ حضور آئے، حضور نے نبوت پر مہر لگا دی۔ اب جو بھی اس نبوت کو، اس مہر کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو چور پکڑا جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، قدر نبی دا ایک ہی جانم، قدر نبی دا ایک ہی جانم، قدر نبی دا ایک ہی جانم، اور قدر نبی دا ایک ہی جانم، قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے، نعرہ رسالت۔ 14 صدیوں سے چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی کی صورت میں کوئی ہو، مختار سقفی کی کوئی صورت میں ہو، جتنے بھی جنہوں نے نبوت کے اندر، ختم نبوت کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، ان کو سر کو کاٹ دیا گیا، واصل جہنم کر دیا گیا، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو۔ ایک حدیث پاک آپ کی گوش گزار کے اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مجلس میں موجود تھے۔ 2 منٹ آپ کی گوشت چاہتا ہوں۔ حضور صحابہ کے پاس موجود تھے، ایک شخص آیا، گو سمجھتے، گو جنہوں کہندے ہو، گو، ٹھیک ہے، گو کا شکار کر کے لایا۔ پوچھا کہ یہ کون کھڑے ہیں یہ لوگ؟ کسی نے کہا کہ یہ نبی مسلمانوں کے پیغمبر کھڑے ہیں۔ تو وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر حضور کے قدموں میں اس گو کو پھینک دیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا پیغمبر پھر تسلیم کروں گا اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے، اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اب سنیں، حضور نے فرمایا گو کو مخاطب کر گئے، یا دبو، یا دبو عربی کا اے دب۔ اس نے آگے پتہ کیا کہا؟ آپ لبئی کا نعرہ لگا رہے ہیں نا، وہ کہتا ہے لبئی کا وسادئی کا من وافل، لبئی کا گو نے نعرہ لگایا، لبئی کا، کہتے ہیں لبئی کا نعرہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں گو نے، جانور نے لبئی کا نعرہ لگایا، کہتے ہیں لبئی کا وسادئی کا من واف القیامہ، من جو
زینا من وافل قیامہ، قیامت کے قریب آنے والوں کی زینت میں حاضر ہوں۔ گو نے بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر لبیک کا نعرہ لگایا۔ 1400 سال بعد بھی ہم سمجھ لے کہ ہم اس گو کی جو ہے نا سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من تعبدو، جس کا ختم نبوت پر نعرہ تھا، وہ عقیدہ تھا، اور جس نے لبیک کا نعرہ لگایا تھا، تو وہ حضور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا من تعبدو، گو بتا تو صحیح تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ انا اعبد الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ وہ کہتی ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہی، جس کی سلطنت زمین میں ہے، جس کے راستے سمندروں کے اندر ہیں۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ اگلی بات سنیں، گو کا بھی ختم نبوت پر ایمان تھا۔ بات سنیں، حضور نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ حضور نے فرمایا گو بتا میں کون ہوں؟ کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے آپ کے۔ گو کیا کہتی ہے؟ ایک کیڑی نما جانور ہے، کیڑی نما گو، کو جنوں کہندے ہو۔ اب گو کیا کہتی ہے؟ حضور نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ تو گو کیا کہتی ہے؟ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین۔ وہ کہتی ہے آپ اللہ کے آخری رسول، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری پیغمبر بھی ہیں۔ پھر کہتی ہے من صدقک قد افلح من صدقک وخاب من کذبک۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی ختم نبوت کی تصدیق کی، وہ ذلیل و خوار ہو گیا جس نے آپ کا نہ کیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جانوروں نے بھی حضور کے ختم نبوت کے اوپر جو ہے نا وہ نعرے لگائے ہیں۔ لبیک کا نعرے جو ہے نا وہ جانوروں نے بھی لگائے ہیں۔ اس لیے ہم آج 14 صدیوں بعد بھی جو ہے نا وہ لبیک کے بھی نعرے لگا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کے جتنے ادارے ہیں، مسلک اہل سنت کے جتنے جامعات ہیں، ہمیں ان سب کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔